سے چلتے تھے. قرآن کریم نے سورہ حج کے اندر ذکر کیا, یعنی جو کوئی مصر سے آ رہا ہے, کوئی یمن سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, دنیا سے جہاں سے بھی لوگ آتے تو وہ اپنی قربانی اپنے گھر سے لاتے تھے, یعنی گھر سے ہی وہ اونٹ لے کر چلتے, اور اس کے گلے میں ایک ہار ڈال دیتے تھے جس کو قلادہ کہتے ہیں, اور وہ ہار ڈال کے نشانی ہو جاتی تھی کہ بھائی یہ کہیں اور نہیں ہوگا, اب اس کی قربانی اللہ کے گھر پر ہوگی, یعنی مینا میں ہوگی, حدود حرم میں ہوگی, اور یہ اللہ کا مہمان ہے. تو اس کی تعظیم کا حکم قرآن نے دیا ہے کہ پھر جہاں وہ چل رہا ہو لوگ اس کی تعظیم کریں, جہاں وہ بیٹھے اس کی تعظیم کریں, اس کو ڈنڈے سے نہ ماریں, اس کو ہکالے نہیں, اس کو دھکا نہ دیں. تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جو جانور صرف خدا کے نام پر منسوب ہو کر چل پڑا اس کا یہ ادب ہے, تو جو اولیاء خدا کے ہو گئے ان کا کتنا ادب ہوگا. تو یہ شاعر اللہ ہے, یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کا ادب پھر اللہ کا ادب قرار پاتا ہے. اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا تھا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یا اللہ یہ اونٹ بکریاں کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں, یہ میری نشانیاں ہیں. فرمایا جو ان کی تعظیم کرے گا تو جس کے دل میں تقوی ہوگا اور جس کو میں بخشنا چاہوں گا اسے توفیق دوں گا کہ وہ اس کی تعظیم کرے گا. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ کی تعظیم لفظوں میں مراد نہیں, نشانی ہے. بکرا گائے اونٹ کی تعظیم ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں غیر مسلم اگر گائے کی تعظیم کریں تو شرعاً ناجائز ہے, لیکن جب قربانی لے کر حاجی پہنچتا ہے تو اس کی تعظیم فرض ہو جاتی ہے کہ اس اونٹ کی تعظیم کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ بھی ایسا کر رہے ہیں وہ بھی ایسا کر رہے ہیں, تو میں نے کہا آپ بھی ایسا کر رہے ہیں وہ بھی ایسا کر رہے ہیں. تو کیسا کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھا جاتا, مراد و نیت کو دیکھا جاتا ہے. کہ آپ بھی مٹھائی بانٹتے ہیں وہ بھی مٹھائی بانٹتے ہیں, تو میں نے کہا آپ بھی اونٹ کی تعظیم کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, آپ بھی گائے کی تعظیم کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, تو فرق کیا رہا؟ آپ بھی ایک پانی کا ادب کر رہے ہیں وہ بھی ایک پانی کا ادب کر رہے ہیں, آپ بھی ایک کالے پتھر کو چوم رہے ہیں وہ بھی ایک کالے پتھر کو چوم رہا ہے, آپ بھی پتھر کی عمارت کے گرد گھوم رہے ہیں وہ بھی ایک پتھر کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. تو ظاہری اسٹائل تو ایک جیسے. آپ حج سے فارغ ہو کر گنجے ہو جاتے ہیں, سر مونڈتے ہیں, اس طرح وہ ایودھیا میں جا کر گنگا کے قریب سر مونڈ لیتا ہے. تو ساری ادائیں تو ایک جیسی ہیں. تو اداؤں کو دیکھ کر, اسٹائل کو دیکھ کر فتویٰ نہیں لگایا جاتا شرک و بدعت کا, بلکہ دیکھا جاتا ہے یہ کام کیا کس کے لیے جا رہا ہے. اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے تو چاہے اس قسم کا کام کوئی دوسرا بھی کر رہا ہو, اور وہ مثال اگر کہیں اور بھی ہو تو وہ کام صرف کرنے سے آرام نہیں ہوتا, ورنہ کھانا ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں, آنکھ سے ہم بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, کپڑے ہم بھی پہنتے ہیں وہ, تو یہ تھوڑی کوئی بات. لیکن لوگوں نے ایک مذہب بنا دیا ان چیزوں کو دیکھ کر فتویٰ لگا, نہیں آپ نے ایسا, وہ ایسا کرتے ہیں آپ ایسا کر رہے ہیں, تو یہ تو ناجائز ہو گیا. کرسچن نے جناب چرچ کو سجایا ہے تو آپ نے جناب مسجدوں کو سجایا, تو میلاد اور اس میں کیا فرق رہا؟ تو یہ ایک عجیب سی بھونڈی تعویل ہے جس کے پیچھے بغض ہوتا ہے, شریعت کی دلیل نہیں ہوتی. جس طرح میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی ہے, وہ بھی برکت کے لیے اس کی مذہب کے نزدیک وہ گنگا کا پانی لے آتا ہے, آپ زمزم کا پانی لاتے ہیں. فضیلت میں بہت فرق ہے لیکن صورت تو دونوں کی ایک ہی ہے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب کس چیز کے لیے آپ وہاں پر پہنچیں. تو گزارش یہ ہے کہ